الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिकुल उल्लाम जुल जलाल वल इकराम वहदहु ला शरीक मालिक कायनात और खालिक अर्ज़ व समा के लिए लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस के ऊपर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। सामीन मोहतरम,
ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بڑھاپے میں ملنے والے اور پھر نوجوانی کی عمر کو پہنچنے والے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا سارا واقعہ قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان وہ قربانی کے عمل کو محض ایک رسم یا گوشت خوری کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ اس کے پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جوش اور جذبہ ہونا چاہیے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج ہم رسم کے طور پر قربانی تو کرتے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے، نہ عمل ان جیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اللہ کی رضا کا سبب بن کے ہمارے لیے دنیا میں بھی کوئی سعادت اور آخرت میں بھی کسی سعادت کا باعث نہیں بنتے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا اس کے لیے بیٹا بھی ذبح کرنا پڑے تو دریغ مت کرنا۔ کیوں؟ مومن کو اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ عملی جامہ پہنانے کے لیے مصمم ارادے سے وہ یہ کام کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، محض امتحان مقصود تھا۔ یہ امتحان بھی کوئی معمولی نہیں کہ جسے خود اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ آزمائش کوئی معمولی نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش کہ 90 سال کے قریب عمر میں دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا، اب جو 12-13 سال کی عمر کو پہنچا، جوانی میں قدم رکھا، اللہ خواب میں اسی کو ذبح کرتے ہوئے دکھلا دیتے ہیں۔ جانتے تھے انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اللہ کی رضا مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسی آزمائش کہ جسے خود اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترتے۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سی بیماری یا کوئی معاشی مشکلات، کوئی کاروبار میں کوئی معاشی معاملات معمولی سے خراب ہوتے ہیں، ہمیں جو انداز کرنے کا کہا جائے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو چھوڑ کر عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ غیر اللہ کے جس در پہ بھی ہمیں کوئی رہنمائی کرتا ہے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مال کی محبت میں ہر وہ حربہ استعمال کر دیتے ہیں، خواہ اس کی کتاب و سنت میں گنجائش ہو یا نہ ہو۔
بلکہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جن کاموں سے روکنے کے لیے، جن کے خاتمے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، وہی مشرکین والے سارے کام ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذرا بھی عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیے کہ بڑی سے بڑی آزمائش گھر بار چھوڑنے کی، کہ باپ کی طرف سے ہر قسم کی سختی برداشت کرنے کے باوجود ان کے لہجے میں سختی نہیں آئی، باپ سے ادب سے بات کی، اسی لیے تو اللہ نے رہتی دنیا تک اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ باپ غلطی پر بھی ہو، باپ کا فیصلہ غلط بھی ہو، بیٹے کو، اولاد کو، بیٹی کو حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے زبان درازی کرے، اس کی جو ہے وہ آداب کے منافی کوئی بات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے تھے اللہ کی طرف سے جو میرا عقیدہ ہے، جو میری دعوت ہے، وہ حق پر ہے، میرا باپ حق کے خلاف ہے، مگر پھر بھی گستاخانہ لہجہ نہیں اپنایا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ماں باپ کی معمولی سی بات ناگوار گزرے، ہم جو ہے ساری حدیں پار کر دیتے ہیں، گستاخانہ انداز اپنا لیتے ہیں، اور پھر سال بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جانور قربان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی ان جیسے۔ یاد رکھیے، جب تک عقیدہ اور عمل دونوں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نہیں ہوتے، ہماری قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ خود حضرت ابراہیم بھی بیٹے کی حیثیت سے باپ سے کیسے پیش آتے ہیں، اور جب انہوں نے بیٹے سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا تاکہ ہماری قیامت تک آنے والے میرے بندوں کی اصلاح ہو جائے، کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن کاٹ دوں گا۔ تو وہ بیٹا کہ جس کو مانگتے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے حلیم اور صالح نیک بیٹا، فرما بردار بیٹے کی دعا کی گئی تھی، وہ بیٹا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا دیا ہوا ہوں، اللہ کا مال ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، جو اللہ کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے انتہائی صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو باپ بیٹے سے مشورہ کرے، جب باپ بیٹے سے کوئی معاملہ اس انداز میں کرے تو بیٹے کو یہی رویہ اپنانا چاہیے، مگر یہ سوچ کہ بیٹی کے لیے تو باپ کی جو ہے وہ شرط رضامندی ضروری ہے نکاح کے لیے، اب لڑکے کے لیے ضروری نہیں، لہٰذا میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں۔ حالانکہ کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے، لا علمی میں کوئی غلط ہو جائے تو انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ ماں باپ فیصلہ جو بھی کرتے ہیں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اولاد کے فائدے کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا اگر ہم طرز عمل اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ محنت، ہمارا یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کا عمل ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم مال خرچ کر کے جانور قربان کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے
کہ سارے کا سارا مال بھی اللہ کے بتلائے ہوئے یا اللہ کے فرمان کے مطابق تم خرچ کر دو تو تمہارا یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ کہ آج اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی تو کرتے ہیں، مگر بہن کا حق قربانی جبکہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بہنوں کا حق جو وراثت میں ہے وہ ان کو دینا فرض ہے، اس کو اللہ نے دینا فرض قرار دیا ہے۔ ہم مال خرچ کر کے قربانی تو کرتے ہیں، مگر جو اللہ نے مال ان کے لیے ہمارے مال میں سے ان کو دینا فرض قرار دیا ہے، ہم اس فرض کو بھول جاتے ہیں۔ قربانی کا عمل سنت ہے، ثواب ہے، اللہ کی رضا اور نجات کا ذریعہ ہے، مگر ہر صاحب نصاب پہ زکوٰۃ ہر سال دینا فرض ہے۔ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں، مگر یا زکوٰۃ دیتے نہیں، یا جتنی بنتی ہے وہ حساب کتاب سے پوری نہیں دیتے۔ اور اسی طرح دیگر معاملات ہیں کہ جن جگہوں پر اللہ نے مال خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے، ہم ان پہ خرچ کرنے کے لیے مال کی محبت میں تیار نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سال بعد یہ چند ہزار کا حصہ یا جانور قربان کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو جو کام فرض ہے وہ سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو فرائض ہیں وہ بھی ہم اگر ادا کریں گے تو پھر ہی ہماری اس قربانی کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، آپ لاکھوں کروڑوں قربانی پہ خرچ کر دیں مگر فرضی نماز آپ پڑھیں نہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک سنت عمل ہے مگر نماز فرض ہے، ہمیں پہلے فرائض کو انجام دینا ہے، فرائض کی فکر کرنی ہے۔ اگر قربانی کی طاقت نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر نماز ایسی عبادت ہے کہ بیمار ہیں، کھڑے ہونے کی سکت نہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں پھر بھی معاف نہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھ لیں، مگر نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری یہ محنت ضائع نہ جائے تو قربانی کرنے سے پہلے ہمیں یہ ساری سستیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ جن کے ساتھ مالی معاملات ہیں، ہمارے مال میں جن کا حق ہے وہ ادا کریں تو پھر ہمارے مال جو ہے وہ پاک ہوں گے، پھر طیب ہوں گے، پھر اس مال سے خریدی ہوئی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اس سے صدقہ خیرات بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ کیونکہ قربانی کی شرائط میں لازمی شرط یہ ہے کہ اس مد میں جو بھی آپ رقم خرچ کرتے ہیں وہ خالص حلال کی ہونی چاہیے، اس میں حرام کی آمیزش بھی ہوگی تو وہ قربانی قبول نہیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی خود بھی پاک ہیں اور اپنے راستے میں پاک مال ہی قبول کرتے ہیں۔ جو خالص حلال کا ہو، اس سے جو بھی آپ نیک عمل کریں گے، کسی بھی نیکی کے لیے وہ مال خرچ کریں گے اللہ قبول فرما لیں گے، مگر جس میں آمیزش ہو، دوسروں کا حق دبایا ہو، ناجائز جو ہے وہ حرام کی کمائی ہو، تو آپ لاکھوں کروڑوں بھی وہ جو ہے وہ قربانی کی مد میں خرچ کر دیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ قربانی کے علاوہ جو بھی وہ مال جس انداز میں بھی جس کام میں بھی خرچ ہوگا اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیت بھی خالص کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے اگر مالی عبادت ہے تو مال پاک ہونا چاہیے، اور اگر مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے، جو بھی نیک عمل ہے اس کے لیے نیت خالص ہونا از حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زبان سے ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کی اصلاح کر دیجئے کہ ان صلاتی، میں نماز پڑھتا ہوں لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، میرے اللہ نے مجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، 5 مرتبہ عبادت فرض ہے، میں یہ فرض نبھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ میری قربانی لوگوں کے لیے نہیں،
بیوی کی فرمائش یا بچوں کے مطالبے کے لیے نہیں، برادری میں ناک بچانے کے لیے نہیں، اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا میرا سب کچھ للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میرا ہر عمل صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے اور کوئی غرض و قائد مجھے مطلوب نہیں۔ لہذا ہمیں بھی نیت رکھنی چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی رضا ہے پھر ہمیں جو ہمارا انداز ہوتا ہے کہ اس کی رقم کے بارے میں ڈسکس کرنا، ایک دوسرے سے جو لیا جتنے کا لیا بس اللہ اس کو قبول فرمائے، پھر اس میں ذرا بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ کی حیثیت تھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے بڑھ کر جو ہے وہ جانور خرید لیا، اب دوست احباب کو دکھلانے کی، اس کی رقم کے اندازے لگوانے کی، گوشت کے اندازے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری نظر میں ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ گوشت کے معاملہ میں کہ کتنا گوشت ہوگا، کتنا معاملہ ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ یہ باتیں نہیں دیکھتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھتا یہ 10 من کا ہے، یہ 5 من کا ہے، اس کو جو ہے وہ اتنے من کے حساب سے زیادہ ثواب، اس کو اتنے من سے، اس نے اتنے کا خریدا، اس نے اتنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گوشت کے اندازے کرنے کی تمہیں بھی کوئی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ میں تو وہ جذبہ دیکھتا ہوں کہ تم نے خریدا کیوں ہے، کس وجہ سے خریدا ہے، جو تمہاری نیت اور ارادہ ہے، جو تمہارے دل میں پیدا ہونے والی بات ہے، اسی کے حساب سے میں تمہارے ساتھ معاملہ کرتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ قربانی کروڑوں خرچ کر کے کر رہا ہے اور دوسری نے چند ہزار خرچ کیے ہیں، ممکن ہے کہ اپنی خالص نیت کی وجہ سے یہ 25,000 والا یہ 2 کروڑ والے سے اجر و ثواب میں بڑھ جائے، کیونکہ گوشت پوشت کی اللہ کے ہاں کوئی جو ہے جو اس کی ویلیو اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی بجائے اپنی نیت خالص کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اللہ قبول فرما لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ خطبات میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ بے عیب ذات کے لیے جو ہم یہ ہدیہ دے رہے ہیں وہ بھی مکمل عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اور دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اس کا کم از کم 2 دانت ہونا، مسنہ ہونا۔ صحیح مسلم میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، کہ جو بھی جانور قربان کرنا ہے وہ عمر کے لحاظ سے کم از کم دوندا ہونا چاہیے یا دوندے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دوندا ملتا نہیں ہے، مارکیٹ میں شارٹ ہے، جب ملتا نہیں، جب ملتا ہے مگر ہمارا جو بجٹ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، ہمارے بجٹ میں اتنی قیمت میں جتنے ہمارے پاس میسر ہیں دوندا ملتا نہیں ہے، مہنگا ملتا ہے، ہم خرید نہیں کر سکتے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں میں سے صرف ایک بھیڑ کی جنس کو خاص کر کے اس کا خیرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ اگر حالات ایسے نہیں، جتنا تم کرنا چاہتے ہو اتنے میں دوندا میسر ہے، پھر دوندے کے علاوہ یا اس سے کم جو ہے وہ جانور قربان نہ کرو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کرنے کے لیے یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ قربانی کا وقت جو ہے وہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما يذبح للنفس ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، کہ جس نے قربانی عید پڑھنے سے پہلے کر لی اس نے اپنے کھانے کے لیے گوشت بنایا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جس نے پہلے عید پڑھی پھر قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہوئی ہے، وہ مسلمانوں والا طریقہ اس میں جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخری، کہ کسی نے اگر غلطی میں
جو ہے وہ عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، اب اگر حیثیت طاقت قدرت ہے تو دوبارہ خرید کر جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ تو لہذا یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح فوت شدگان کی طرف سے کتاب و سنت کی روح سے قربانی مشروع نہیں ہے۔ ہاں اولاد ماں باپ کی طرف سے یا کوئی عزیز رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے صدقے، اور کوئی اپنے فوت شدہ کسی عزیز رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل نہیں ہے۔ ویسے آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ صدقہ کی قسم، کوئی نلکا لگوا دیتا ہے، کوئی اور جو ہے وہ فلاحی کام کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، فوت شدہ کی طرف سے وہ صدقے کے حکم میں ہوگی، اس پہ صدقے کے احکام لگیں گے، پھر وہ جانور جب اس حصے کا وہ گوشت وہ خود استعمال نہیں کرے گا، جن کو صدقہ لگتا ہے ان میں تقسیم ہوگا۔ اور اسی طرح ہم عبادت سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام تو کرتے ہیں، مگر ہمارے بعض بری عادات کی وجہ سے گلی محلے والے، دیگر ہمارے ساتھ رہن سہن کرنے والے مسلمان یا غیر مسلم اس سے اذیت بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دوسرے کو اتنی اذیت دینا بھی حلال اور جائز نہیں کرتا کہ کوئی حلال چیز، کہ پیاز اور لہسن حلال ہے، کھانا ہمارے لیے حلال ہے، مگر ہمارا دین ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کچا کھا کے تو مسجد میں آؤ، ساتھ والے کو منہ کی سمیل سے اذیت پہنچے، اس کی بھی ہمارے دین نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ تو پھر وہ دین کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، وہ نصف جو ہے طہارت پہ مبنی ہے۔ الطہور شطر الایمان، آدھا دین صرف طہارت و پاکیزگی پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، لباس بھی پاک کر لیجئے، اپنے آپ کو گندگی جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر دیجئے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ صاف ستھرا دین ہے، صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ خود بھی اللہ پاک ہے اور صاف ستھرا اور طہارت کو ہی پسند کرتے ہیں۔ لہذا جانور جب خریدنے کے بعد اس کو باندھنا ہے گھر میں نہیں تو کم از کم اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں گزرگاہ نہ ہو، گزرنے والوں کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، مگر جہاں آپ جانور قربان کریں گے وہاں صفائی کرنا آپ پہ فرض ہے، قربانی کرنی سنت ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں بھی ذبح کر لیں، وہ اپنے گیٹ تک اندر سے صفائی کر لیں، باہر سڑک جانے جہاں بلدیہ والے جانے، وہ ہفتہ ہفتہ بدبو اور تعفن جو ہمارے گلی محلوں میں پھیلتا ہے یہ مسلمانوں کے محلوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ عظیم سنت ہے، عظیم کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں اٹھانے والوں نے بعض جگہ مقرر کی ہوتی ہیں، وہاں پر رکھیں۔ کوشش کریں کہ ہم جو ہمارے کسی بھی عمل سے جانور جب تک قربان نہیں ہوتا اس کو باندھنے کی صورت میں، اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد بھی علائشوں کی صورت میں کسی کو جو ہے وہ کوئی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ شرعی لحاظ سے دوسروں کو اذیت دینا یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ علائشیں وغیرہ جو انداز ان کا ہوتا ہے کہ جیسے بڑے جانوروں کی ہوتی ہیں، اگر ان میں جو ہے وہ چھری کے ساتھ کاٹ دیا جائے تو تعفن نہیں پھیلتا، تو اگر ان کو جو ہے وہ اس انداز میں اور اس جگہ پہ رکھا جائے تو ماحول صاف ستھرا رہتا ہے، گندگی بھی نہیں پھیلتی، اور بیماریوں سے جو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمارا دین بھی ہمیں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا یہ کام کیجئے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے قربانی کیجئے، مگر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے اس عمل سے پہلے اور بعد کسی انسان کو اذیت نہ پہنچے، کوئی ہم سے جو ہے وہ کسی کو ہم سے نفرت نہ ہو، کیونکہ شرعی لحاظ سے ہر وہ کام شریعت نے حرام کر دیا ہے جس سے کسی دوسرے بھائی کے بارے میں دل میں میل آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی جتنے بھی معاملات ہیں، یہ کسی کی ٹو میں لگانا، جاسوسی کرنا، کسی کی جو ہے وہ باتیں سننا، بغیر اجازت جو ہے وہ کسی کے گھر میں جھانکنا، جس عمل سے بھی
کسی دوسرے سے بندہ متنفر ہو سکتا تھا، اس عمل کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کوئی تیز دار آلہ لے کے آپ عوام میں سے لوگوں کے رش والی جگہ سے گزر رہے ہیں، جو اس کا نقصان دہ پھل والا حصہ ہے جس سے انجانے میں بھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو تم نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھنا ہے تاکہ انجانے میں بھی کسی کو اذیت نہ ہو۔ یہ چاہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا گھر تو صاف کر لیں، دوسروں کے آگے ساری گندگی پھینک دیں، یہ مسلمان کے شیان شان نہیں ہے، نہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد